کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 23۔ مصطفیٰ شرجینا کو بہت مس کر رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا شرجینا کے بغیر۔ اس نے الماری میں سے کپڑے نکالے، عادتاً کئی چیزیں نیچے اور ادھر ادھر پھینک دیں، اور جو نکالنا تھا وہ نکالتا الماری واپس بند کیے بغیر وہاں سے پلٹ گیا۔ اسے یکدم ہی شرجینا کی آواز آئی، یہ کیا ہے مصطفیٰ، تم کب سدھرو گے؟ وہ بے اختیار پلٹا۔ اسے لگا جیسے شرجینا وہاں ہے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے کپڑے باہر نکال دیے تم نے، مصطفیٰ انسان بن جاؤ تم۔ مصطفیٰ واپس الماری تک آیا۔ وہ جھک کے نیچے بکھری چیزیں اور کپڑے اٹھانے لگا، تمام چیزیں ایک ایک کر کے الماری میں واپس رکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شرجینا کی یاد، فرسٹریشن بکھری ہوئی تھی۔ الماری میں چیزیں واپس رکھتا رکھتا وہ جھنجھلا کے الماری کو ٹھوکر مار کر واپس بیڈ پر غصے میں بیٹھ گیا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا اس وقت۔ شرجینا، رامین، مرتضیٰ، سلمیٰ سب لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ شرجینا سب کے لیے چائے بنا کے لائی تھی، ساتھ بسکٹ، سینڈوچز بھی تھے۔ وہ سب شام کی چائے ایک ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ کی مزیدار چائے کتنے دنوں بعد پیوں گا آج میں۔ شرجینا نے سب سے پہلے مرتضیٰ کو چائے دی، پھر سلمیٰ کو دی۔ رامین نے اپنی پلیٹ میں سینڈوچز رکھے اور وہ کھانے لگی۔ شرجینا نے چائے اور بسکٹ لیا۔ وہ صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ وہ بے دہانی میں چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھانے لگی تھی۔ رامین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حیران سلمیٰ اور مرتضیٰ بھی ہوئے تھے، مگر بولی صرف رامین تھی۔ شرجینا آپ نے یہ دیسی طریقے کب سے اپنا لیے؟ رات کھانے میں پائی کی ہڈیاں چوس رہی تھی اور چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی ہیں۔ برگر بچی ہو تم، فکر نہ کرو، تمہیں بھی میں اپنی طرح پورا دیسی بنا دوں گا۔ شرجینا کے کانوں میں مصطفیٰ کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بسکٹ کو دیکھا۔ وہ اپنی بے دہانی میں کی حرکت پر خود حیران ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کرتا ہے نا اس طرح، شاید ساتھ رہتے رہتے اس کی جیسی کھانے پینے کی عادتیں اپنا لی ہیں میں نے۔ اپنے مصطفیٰ بھائی بڑے کول بندے ہیں، سچے کھرے، بنتے نہیں ہیں وہ بالکل۔ مجھے ایسی ہیپی کو لکی لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ واقعی دیسی ہے، وہ واقعی بنتا بالکل نہیں ہے۔ امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی سے امپریس ہوتا ہے، بس اپنی ذات میں مگن، مطمئن۔ شرجینا نے دل کھول کے اپنے گھر والوں کے سامنے مصطفیٰ کی تعریف کی تھی۔ شگفتہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ افتخار میل نر کے ساتھ چلتے لاؤنج میں آئے تھے۔ میل نرس نے انہیں کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کے سہارا دے رکھا تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ وہاں آ رہے تھے۔ پہلے سے بہت بہتر لگ رہے تھے۔ شگفتہ میاں کو اپنے پیروں پر چلتا دیکھ کے خوش اور جذباتی سی ہو گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ اپنے پیروں پر پھر سے چلنے لگے ہیں۔ سر میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ میل نرس یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ افتخار نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنے کو کہا ہے نا، اب 5-6 منٹ کی 2 بار دن میں، بس یہ تاکید کی ہے کہ میں نے خود کو تھکانا نہیں ہے۔ خیر سے یہ احتیاط بھی پوری ہو جائے گی تو آپ پہلے جیسی نارمل لائف گزاریں گے انشاءاللہ۔ شرجینا سے بات ہوئی تھی تمہاری شگفتہ؟ کب آ رہی ہے وہ واپس؟ 5-6 دن تو ہو گئے اسے گئے ہوئے۔ شگفتہ کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بولیں کیا، مگر اسی وقت رباب اور عدیل کی آوازیں آئیں۔ شگفتہ کی جان چھوٹی۔ افتخار اور شگفتہ دونوں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ رباب آگے آگے تھی سیڑھیوں پہ، عدیل اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں کہیں جانے کے لیے بھرپور تیار تھے۔ رباب نے خاصا بولڈ ڈریس پہن رکھا تھا، بالکل ویسٹرن، جو اس گھرانے کے طور طریقوں کے بالکل مطابق نہیں تھا۔ اس کے لباس کو دیکھ کر افتخار اور شگفتہ دونوں کافی حیران ہوئے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں عدیل، دورانی انکل کا پتہ ہے نا کتنے پنکچوئل ہیں۔ لو ان کی کال بھی آ گئی ہے۔ گاڈ، یہ سینڈلز کس قدر انکمفرٹیبل ہیں، اریٹیٹ کر رہے ہیں مجھے روم سے دوسرے سینڈلز لا کے دو عدیل۔ حکمیہ انداز میں بولتے اس نے سیڑھیاں اترتے کال ریسیو کر لی تھی۔ رباب جس طرح عدیل کو اکثر اپنے ملازم و غلام کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، وہ اسی انداز میں بول رہی تھی۔ رباب نے کال ریسیو کی۔ عدیل کی نظر لاؤنج میں بیٹھے اپنے پیرنٹس پر پڑی۔ وہ کھسیانہ سا ہوا۔ ہیلو جی انکل، کھڑے کیا ہو بھائی، جلدی جاؤ۔ عدیل ماں باپ کی موجودگی کی وجہ سے خاصا شرمندہ ہو رہا تھا۔ جی دورانی انکل، نہیں ہم بس آ رہے ہیں، ریڈ والے لانا۔ فون پر بات کرتے کرتے وہ عدیل سے بولی، آج ملتے ہیں نا تو ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے انکل، اس پروجیکٹ کے بارے میں ساری باتیں ابھی کرتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ ہاتھ میں پہنے بریسلیٹ کو بھی ٹھیک کر رہی تھی۔ عدیل ماں باپ کے آگے شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کمرے سے رباب کے دوسرے ہائی ہیلز ریڈ والے اٹھا کر لے آیا۔ رباب نے بے نیازی سے کھڑے پہلے سے پہنے سینڈلز اتار کے رکھے، اور جو سینڈلز عدیل اس کے لیے لا کے رکھ رہا تھا وہ کھڑے ہی پہن لیے۔ عدیل اس کے آگے جھک کر ریڈ سینڈلز رکھ رہا تھا، اور رباب شاہ نے بے نیازی سے شوہر کو ملازم کی طرح ٹریٹ کرتی دوسرے سینڈلز پہن رہی تھی۔ عدیل لاؤنج میں والدین کی موجودگی کی وجہ سے کھسیانہ اور شرمندہ ہو رہا تھا، اس لیے پیرنٹس سے آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ عدیل نے اس کی سینڈلز
جو اس نے اتار دی تھی وہ سائڈ میں لا کے رکھی۔ رباب حاکمیت جتانے کی عادی تھی، اسے تو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے عدیل کے والدین کے سامنے عدیل کو ملازموں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اوکے آنٹی، انکل ہم نکلتے ہیں اب۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ایک بزنس ڈنر ہے آنٹی، رباب ذرا منہ بنا کے بولی۔ عدیل کو ماں باپ کی آنکھوں کی حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خاصا کسیانہ سا تھا مگر سنجیدگی سے بولا، آپ لوگ سو جائیے گا، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ رباب آگے آگے نکلی جبکہ عدیل اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ رباب کا عدیل کو یوں ڈومینیٹ کرنا، اس کو اس طرح ملازموں کی طرح ٹریٹ کرنا افتخار اور شگفتہ کو دونوں کو ہی بہت عجیب اور برا لگا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا رباب کا عدیل سے بات کرنے کا؟ شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ شگفتہ دل میں خود بھی برا محسوس کر رہی تھی مگر جس کا کھا رہی ہیں اس کے خلاف بولیں کچھ کیسے؟ کچھ کھسیانی سی ہو کے فوراً رباب کی سائڈ لینے لگی۔ بڑے گھرانے کی لڑکی ہے آپ کی بہو افتخار صاحب، عدیل کہتا ہے اونچے گھرانوں میں میاں بیوی دوست بن کر رہتے ہیں برابری کے درجے پر، ہماری طرح تھوڑی میاں حاکم بیوی محکوم، یہ سب ہمارے متوسط گھروں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شوہر کو سرتاج بنایا جاتا ہے اور بیوی بیچاری کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر شوہر اور ملازم میں فرق تو ہوتا ہے نا شگفتہ، یا نہیں؟ کس طرح بات کر رہی تھی وہ عدیل سے، اور اس نے کس طرح کا واہیات لباس پہنا ہوا تھا؟ بھئی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں نا، ہمیں کیا تکلیف ہے پھر؟ جب عدیل کو اس کے لباس یا کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ بلا وجہ خامیاں نہ ڈھونڈا کریں آپ رباب میں، رباب بڑے باپ کی بیٹی ہے، ہمارے والے طور طریقے کیوں اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ؟ رباب مغرورانہ انداز میں گاڑی میں پہلے بیٹھ گئی۔ اس کی بڑی سی گاڑی اس مڈل کلاس محلے میں الگ ہی لگتی تھی۔ عدیل گیٹ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا، وہ آگے گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ رباب بہت برا سا منہ بنا کے عدیل سے خاصی بدتمیزی سے بولی، اپنی امی کو ہم کہاں کب کیوں اور کس لیے جا رہے ہیں سب پہلے بتا دیا کرو، مجھ سے گھر سے نکلتے وقت ایسے سوال کوئی کرے تو بڑا غصہ آتا ہے۔ امی کا کوئی اور مطلب نہیں تھا رباب، وہ پیار و فکر میں پوچھ رہی تھی۔ وہی تو بول رہی ہوں، ان کا پیار فکر کنسرن سب تم پہلے دور کر دیا کرو، ایٹ لیسٹ میں تو اریٹیٹ نہ ہوں نا۔ ڈنر پر جانے سے پہلے ہی میرا سارا موڈ خراب کر دیا بلا وجہ کی انکوائری۔ موسم بہت خوبصورت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں الگ الگ جگہوں پر رہتے مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں ایک دوسرے کو بہت مس کر رہے تھے۔ شرجینہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کے کھڑی تھی، باہر ان کے صحن میں ہوتی خوبصورت بارش نظر آ رہی تھی۔ شرجینہ کی آنکھوں میں اداسی اور خاموشی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کے رامین ایکسائٹمنٹ بھرے انداز میں اندر آئی تھی۔ شرجینہ آپ بھی مزے کی تیز بارش ہو رہی ہے، چلے نا چھت پر نہاتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ تم جاؤ رامین، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیا شرجینہ آپ بھی یار بور مت بنے نا، چلے نا۔ رامین سچ میں میرا دل نہیں چاہ رہا، تم جا کے انجوائے کرو نا۔ رامین اس سے ناراض سی ہو کے منہ بنا کے وہاں سے چلی گئی۔ شرجینہ افسردگی سے کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی۔ مصطفیٰ بائک پر کہیں جا رہا تھا جب بارش شروع ہوئی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، وہ ایک دم ہی تیز بارش میں بدل گئی۔ مصطفیٰ نے بے اختیار بائک سڑک کے کنارے پر روک دی۔ اس کے کانوں میں شرجینہ کی آواز گونجی تھی، میں بائک پر اتنی تیز بارش میں بھیگتی ہوئی تو نہیں جا رہی، بارش رکنے کا انتظار کرو۔ اس نے بڑی شدت سے شرجینہ کو اس پل یاد کیا تھا۔ وہ بائک روک کے کھڑا تھا۔ مصطفیٰ تیز بارش میں اسی ڈھابے پر آ کر بیٹھ گیا جہاں بارش کے موسم میں اس نے شرجینہ نے چائے پکوڑا کھائے تھے۔ بارش کی وجہ سے ڈھابے پر اکا دکا ہی لوگ بیٹھے تھے۔ ڈھابے والے لڑکے نے مصطفیٰ کے سامنے چائے پکوڑا لا کے رکھا۔ مصطفیٰ نے چائے کا کپ اور پکوڑوں کی پلیٹ کو بغور دیکھا۔ شرجینہ کی آواز پھر اس کے پاس گونجی تھی، بہت مزے کے پکوڑے مصطفیٰ۔ شرجینہ کے بغیر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پکوڑا بغیر کھائے واپس پلیٹ میں رکھ دیا، جیب سے پیسے نکال کے چائے کے مگ کے نیچے دبائے، ڈھابے والے لڑکے کو پیسے اٹھانے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ چائے پکوڑا سب کچھ جوں کا توں ویسا ہی پڑا تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ ڈھابے والا لڑکا اسے وہاں سے بنا کچھ کھائے پیے جاتا تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ شرجینہ ابھی بھی ویسی بارش کو افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو بالکل اکیلا ادھورا محسوس کر رہی تھی مصطفیٰ کے بغیر۔ ابھی کیا کہیں، ابھی کیا سنیں، یوں ہی خواہشوں کے فشار میں کبھی بے سبب کبھی بے خلل، کہاں کو کس سے بچھڑ گیا، کسے کس نے کیسے گوا دیا، کبھی پھر ملیں گے تو پوچھنا۔ شرجینہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی۔ مصطفیٰ اسی پارک میں آ گیا جہاں وہ اور شرجینہ بارش میں بھیگتے ہوئے آئے تھے اور درخت کے نیچے بارش رکنے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ مصطفیٰ تیز بارش میں بھیگتا اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا جس کی چھاؤں میں وہ اور شرجینہ اس دن بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ کے کانوں میں اپنی اور شرجینہ کی ہنسی قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جس طرح اس روز بارش میں وہ دونوں ہنس رہے تھے، اس کی آوازیں۔ مصطفیٰ نے اپنے ارد گرد نظریں گھما کے شرجینہ کو ڈھونڈا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ آج بہت سارے دنوں بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے میں زندہ ہوں،
بہت دنوں بعد، شاید بہت عرصے بعد زندگی اتنی اچھی لگی ہے. پتہ نہیں آج کتنے عرصے بعد میں اتنا کھل کے ہنسی ہوں، دل سے ہنسی ہوں. شرجینا کی دھیمی دھیمی سی ہنسی کی آوازیں اسے اپنے چاروں جانب گونجتی سنائی دے رہی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے دور، ایک دوسرے کی شدید کمی محسوس کر رہے تھے. دونوں ایک دوسرے کے بنا خود کو ادھورا محسوس کر رہے تھے. اگلے دن اتوار تھا. شرجینا صوفے پر سلمیٰ کے برابر بیٹھی تھی. سلمیٰ اس کے بالوں میں تیل کی مالش کر رہی تھی. رامین دوسرے صوفے پر نیم دراز لیٹی چپس کھا رہی تھی اور موبائل یوز کر رہی تھی. بالوں کا حشر کیا کر لیا تم نے شرجینا؟ ہفتے میں ایک بار تو آئلنگ کر لیا کرو نا بیٹا. امی ایک چھٹی کا دن ملتا ہے، اس میں بندہ کیا کیا کرے. مصطفیٰ خیریت سے ہے نا بیٹا؟ بات ہوئی تھی تمہاری؟ جی خیریت سے ہے، بات ہوئی تھی میری امی. شرجینا آپ ہی آج آپ چل رہی ہیں نا پھپھو کی طرف؟ رامین ایک دم ہی بولی. پھپھو کی طرف؟ کیوں؟ بھول گئی شرجینا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا تمہاری پھپھو نے نیا گھر لیا ہے نا، اسی خوشی میں آج سب کو کھانے پر بلایا ہے. امی میرا موڈ نہیں ہے بالکل، پلیز آپ لوگ چلے جائیں. ایک سنڈے ملا ہے، میں سارا دن بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. چلو نا شرجینا، اکیلے گھر پر کیا کرو گی؟ سب سے مل بھی لوگی، تمہیں مزہ آئے گا. امی پلیز نا، میں اچھی سی کوئی مووی دیکھوں گی، کھاؤں پیوں گی، جو نئی کتابیں خرید کے لائی ہوں وہ پڑھوں گی، میں مزے کروں گی، آپ آرام سے جائیں. مصطفیٰ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا کام کر رہا تھا. اسی وقت اس کے موبائل پر بینک سے میسج آیا. اس کی سیلری کریڈٹ ہو گئی تھی. ہر چیز وہ شرجینا سے شیئر کرنے کا عادی تھا. اسی بے خیالی میں ایک دم بولا، شرجینا میری سیلری آ گئی. اس کی آواز میں خوشی بھری تھی، مگر بولنے کے ساتھ ہی اسے یاد آیا شرجینا یہاں نہیں، وہ اپنے پیرنٹس کے گھر ناراض ہو کے چلی گئی ہے اور وہ اس وقت کمرے میں بالکل اکیلا ہے. اس نے جیسے بیڈ پر اپنے برابر کی خالی جگہ کو دیکھا، پھر نظریں گھما کے چاروں جانب دیکھا. وہاں شرجینا نہیں تھی. اسے وہ یاد آ رہی تھی. اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب شرجینا نے مصطفیٰ کی پہلی سیلری آنے پر خوش ہو کر اسے گلے لگایا تھا. اف مصطفیٰ، تمہاری فرسٹ سیلری، آئی ایم سو ہیپی. اور مصطفیٰ اسے چھیڑتے ہوئے بول رہا تھا، ویسے تم خوشی میں خاصی فلمی نہیں ہو گئی ہو. اسے وہ لمحے شدت سے یاد آ رہے تھے. مصطفیٰ لیپ ٹاپ پر جو کام کر رہا تھا اسے بند کر کے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ لیپ ٹاپ پر ہی لاگ ان کر رہا تھا. اپنی سیلری میں سے 50,000 اس نے شرجینا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. سلمیٰ، مرتضیٰ، رامین جا چکے تھے. شرجینا اب گھر پر اکیلی تھی. وہ باتھ روم سے شاور لے کے نکلی، بالوں میں تولیہ لپٹا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر میسج آیا. شرجینا نے موبائل اٹھا کے دیکھا، اس کے پاس بینک کا میسج آیا تھا. چونکہ پیسے آن لائن ٹرانسفر ہوئے تھے لہٰذا اس کے پاس نام بھی آ گیا کہ یہ پیسے مصطفیٰ نے بھیجے ہیں. شرجینا کو مزید غصہ چڑھا مصطفیٰ پر. مصطفیٰ نے ایک بار بھی ویسے سے کال نہیں کی اور اب منہ اٹھا کے پیسے بھیج دیے. شرجینا نے اسی وقت مصطفیٰ کو کال ملائی. مصطفیٰ دوسری جانب اسی طرح لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا. وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کر رہا تھا. شرجینا کی کال دیکھ کر اس نے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کی. ہیلو ہیلو. دونوں خاموش رہے. کچھ دیر تک یہ خاموشی برقرار رہی. چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مصطفیٰ قدرے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، بات کرو، کیسے فون کیا ہے؟ شرجینا کے انداز میں بھی ناراضگی، شکوہ اور غصہ تھا. تم نے پیسے کیوں ٹرانسفر کیے ہیں مجھے؟ میری سیلری آئی ہے ابھی. مبارک ہو تمہیں، لیکن مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے. لیکن مجھے یہ پیسے نا تمہیں ہی بھیجنے ہیں. تم نے نہیں رکھنے تو جو چاہو کرو، پھاڑو پھینکو، کسی کو دو، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، مگر یہ پیسے تمہارے ہیں. تم سمیت تمہاری کوئی بھی چیز میری نہیں ہے مصطفیٰ. ہاں اگر میرا اتنا خیال ہے نا تو میرا لیپ ٹاپ اور فون کا چارجر مجھے لا دو، مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے پر بہت غصہ تھا. دونوں ایک دوسرے سے اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے تھے. خود آ کر لے کے چلی جاؤ. میں نہیں آؤں گی مصطفیٰ. تم خود نہیں لا سکتے تو کسی آن لائن سروس کے رائڈر کے ہاتھ بھجوا دو. تم کسی آن لائن سروس کے رائڈر کے ذریعے منگوا لو نا. مصطفیٰ نے چڑچڑے لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر دیا. شرجینا کو لگا تھا کہ مصطفیٰ اس کو چارجر اور لیپ ٹاپ نہیں دے کے جائے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں گیٹ پر بیل بجی. شرجینا گھر پر اکیلی تھی. بیل کی آواز پر گیٹ کھولنے آئی. شرجینا نے گیٹ کھولا. سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں شرجینا کا لیپ ٹاپ بیگ تھا. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. دونوں طرف ایگو بھی تھی، ناراضگی بھی تھی، گلے شکوے بھی تھے. شرجینا جیسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مصطفیٰ اس کا لیپ ٹاپ لے کر خود آ جائے گا، اس لیے تھوڑی حیران بھی ہوئی تھی. دونوں نے سلام، دعا، ہائے، ہیلو، خیر خیریت پوچھنے جیسی کوئی بات نہیں کی تھی ایک دوسرے سے. یہ لو تمہارا لیپ ٹاپ، چارجر بھی بیگ میں ہی ہے. شکریہ، شرجینا نے غصے میں بولا. اس نے سنجیدگی سے مصطفیٰ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ لے لیا. مصطفیٰ جیسے توقع کر رہا تھا کہ وہ اسے اندر بلائے گی، مگر شرجینا نے اسے اندر نہیں بلایا. جبکہ شرجینا یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ کہے گا، مگر مصطفیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا. وہ فوراً مڑ کر اپنی بائک پر بیٹھا، بائک اسٹارٹ کرنے لگا. شرجینا اسی طرح گیٹ پر کھڑی رہی. وہ جوں کی توں اسی طرح گیٹ پر کھڑی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی.
گیٹ پہ کیوں کھڑی ہو؟ کچھ اور بھی چاہیے کیا؟ کوئی کام ہے؟ نہیں کچھ نہیں چاہیے، شرجینا نے چڑ کے جواب دیا۔ تو پھر جاؤ، اندر کیوں کھڑی ہو؟ میرے باپ کا گھر ہے، جہاں چاہے کھڑی ہوں، میری مرضی ہے۔ مجھے اندر تک تو بلایا نہیں، تمہاری میک بک قیمتی تھی اس لیے کسی رائڈر سے نہیں بھجوایا، خود لایا ہوں، کم از کم اندر تو بلا سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے غصے میں شکوہ کیا۔ تم آئے نہیں اندر، میں نے منع تو نہیں کیا تھا اندر آنے سے۔ مصطفیٰ بائک سے اسی لمحے اترا۔ شرجینا گیٹ کے آگے سے اسے راستہ دینے کے لیے ہٹی۔ مصطفیٰ ناراضگی بھرے انداز میں منہ پھلائے اندر آ گیا۔ وہ شرجینا کے ساتھ اندر لاؤنج میں آ گیا۔ شرجینا نے لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھ دیا۔ بیٹھو، آنٹی انکل کہاں ہیں؟ میری پھپھو کی طرف گئے ہوئے ہیں سب۔ تم نہیں گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ ہاں، مرضیاں تو اپنی چلانی تمہیں اچھی طرح آتی ہیں نا۔ رات کو خوب لڑو دل بھر کے اور صبح اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں آ گئی تو تم نے کون سا مجھے روک لیا تھا؟ میں نے ناراض ہو کے امی کی طرف آنے کا بولا تو تم نے روکنے کی کوشش کی تھی مجھے مصطفیٰ، الٹا تانے مارے تھے، طنز کے تیر برسائے تھے، اور تمہارے منہ سے تو جیسے میرے لیے پھول جھڑ رہے تھے نا شرجینا۔ مجھے چھوڑ کے چلے جانا اتنا آسان تھا تمہارے لیے شرجینا؟ اور تمہارے لیے میرے بغیر رہنا بہت آسان تھا مصطفیٰ؟ میں 1 ہفتے سے یہاں ہوں، تم نے پلٹ کر پوچھا مجھے؟ کالز کی تھی میں نے تمہارے موبائل پر، گھر پر، آفس میں، اور اس کے بعد تم نے مجھے منایا، میری بات سمجھی مصطفیٰ؟ تم تنگ آ گئی ہو مجھ سے شرجینا، سچ تو یہ ہے ہمارا رشتہ بوجھ نہ لگنے لگا ہے تمہیں اب۔ اس دن بھی تم نے اسی طرح کی باتیں کر کے نا مجھے مزید غصہ دلایا تھا مصطفیٰ۔ یہ کون سی نئی طرح کی بکواس کرنی شروع کر دی ہے تم نے؟ مجھ سے شادی کر کے اپنی خوشیاں اور خواب قربان کیے تم نے، ایسے شخص کو مجبوراً اپنایا جس کا کوئی کریئر، کوئی فیوچر نہیں، جس کے پاس کوئی بڑی ڈگری، شاندار نوکری نہیں، ایک کنگلے مفلس کا ساتھ قبول کر لیا تم نے۔ جانتا ہوں تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے تو انتہائی مجبوری میں اپنا لیا نا تم نے۔ یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہو تم مصطفیٰ؟ ناراض مجھے ہونا چاہیے، الٹا خود تم ایٹ رہے ہو۔ میں تو ویسی کی ویسی ہوں مصطفیٰ، تم بدل گئے ہو، اور تمہارا بدلنا تو مجھے جب میں تمہارے گھر پر تھی تبھی سے نظر آنے لگا تھا۔ تم نے خود کو مجھ سے ایموشنلی بالکل ڈیٹیچ کر لیا۔ اس گھر میں تمہارے علاوہ تو میرا کوئی اپنا تھا ہی نہیں مصطفیٰ۔ جب تم نے بھی مجھے خود سے دور کر لیا تو میں کتنی اکیلی پڑ گئی تھی وہاں، اندازہ ہے اس کا تمہیں؟ شرجینا یہ بولتے بولتے رونے لگی تھی۔ مصطفیٰ شرجینا کو روتا دیکھ کے پریشان ہوا، وہ ذرا بوکھلا سا گیا تھا۔ اب رو کس خوشی میں رہی ہو؟ یہ اچھا ہے تم لڑکیوں کا، جب لڑنے اور بحث کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ نہ بچے تو رونا شروع کر دو۔ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں۔ میں ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی کیونکہ بابا کہتے ہیں میں ان کی بہادر بیٹی ہوں، اور بہادر لوگ روتے نہیں ہیں۔ تم وہ واحد انسان ہو جس کے سامنے میں روئی ہوں، بہادری کے سارے تمغے اتار کے روئی ہوں۔ عدیل نے ٹھکرایا تو اپنے ماں باپ کو حوصلہ دیا میں نے، انہیں سنبھالا تھا۔ اگر کسی کے سامنے روئی تھی تو وہ تم تھے۔ I was at my lowest point, totally vulnerable when I found you. میرے ویکسٹ مومنٹ میں تم میرے ساتھ تھے مصطفیٰ۔ مجھے میرے ماں باپ نے بھی ایسے نہیں دیکھا تھا جتنا تم نے اور جس طرح تم نے مجھے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے اندر باہر سے ہر طرح پوری طرح سمجھتے ہو، تم سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں لگتا تھا مجھے۔ صرف شوہر نہیں، میرے دوست بھی تھے تم، میری محبت بھی تھے، مگر سب کچھ ختم کر دیا نا تم نے مصطفیٰ۔ محبت پر سے بھروسہ ہی اڑ گیا میرا۔ شرجینا جذباتی سے انداز میں روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے وہاں سے اندر بھاگی تھی۔ وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ شرجینا کے اظہار محبت نے مصطفیٰ کو ذرا سا ہلا دیا تھا۔ وہ جیسے شرجینا کو رلا دینے پر اب شرمندہ کھڑا تھا، اپنی بدگمانیوں پر نادم تھا وہ اس پل۔ مصطفیٰ شرجینا کے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ وہ چونکہ ان کے گھر ایک آدھ بار ہی آیا تھا، اس لیے وہ کوریڈور میں قدر اجنبیت سے چلتا شرجینا کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ اس کا گھر نہیں اور اسے یہاں کے کمروں وغیرہ کا ٹھیک سے پتہ نہیں کہ کون سا کس کا تھا۔ مصطفیٰ نے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کوریڈور میں چند قدم آگے بڑھا تو اسے سامنے والے کمرے سے شرجینا کے رونے کی اور سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آواز آئی۔ مصطفیٰ نے یکدم ہی قدموں کی رفتار بڑھائی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کے اس کمرے میں آ گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں اب غصہ، ناراضگی، بدگمانی نہیں تھی، بلکہ شرجینا کے لیے فکر اور پیار تھا۔ وہ تیزی سے شرجینا کے پاس آ گیا۔ مصطفیٰ نے اسے پکارا تھا، وہ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کا سر گھٹنوں پر سے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ شرجینا پلیز رونا تو بند کر دو نا یار، بات تو سنو نا میری۔ مانتا ہوں سب غلطی میری ہے، تمہیں ہرٹ کیا میں نے، آئی ایم سوری۔ شرجینا نے روتے روتے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ شرجینا کی آنکھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کو اسے یوں روتا دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ واقعی لوزر ہوں، تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ تمہارا لائف پارٹنر کوئی تمہارے جیسا کوالیفائڈ، عدیل بھائی جیسا کامیاب اور شاندار شخص ہونا چاہیے تھا۔
مجھ جیسے فضول بندے کے پاس سے تمہیں سوائے دکھوں اور مایوسیوں کے اور مل بھی کیا سکتا ہے؟ کیوں کرنے لگے ہو تم ایسی باتیں مصطفیٰ؟ کیونکہ تم کتابیں پڑھتی ہو، میں کمپیوٹر گیمز کھیلتا ہوں، تم انٹلیکچوئل باتیں کرتی ہو، میں اسپورٹس اور گیمنگ پر باتیں کرنا پسند کرتا ہوں۔ کچھ بھی تو سملر نہیں ہے ہم میں۔ تم پرفیکٹ، میں مکمل طور پر امپرفیکٹ۔ اب اگر تم نے اپنی کوئی برائی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مصطفیٰ۔ تم جیسے ہو، جو کرتے ہو، جتنے بھی امپرفیکٹ ہو، میرے لیے میری زندگی کے سب سے اہم، سب سے خاص شخص تم ہو۔ تمہارے ساتھ میں نے جینا سیکھا ہے مصطفیٰ، تمہارے ساتھ میں نے دل کھول کے ہنسنا سیکھا ہے۔ سچی محبت وہ نہیں ہوتی جہاں ہم ایک دوسرے کی تمام تر خوبیاں اچھائیاں دیکھ کر ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ وہ تو دکانداری خریداری ہو گئی نا، محبت تو نہ ہوئی۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو پودے کی طرح خود بخود دل میں پھوٹے اور مصطفیٰ تناور درخت بن کر جسم کے ہر رگ تک پھیل جائے۔ سچی محبت میں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا مصطفیٰ، دو امپرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں، ایک امپرفیکٹ زندگی ہوتی ہے، مگر وہ دونوں اس تمام امپرفیکشن کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بے اختیار شرجینا کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے صاف کیا۔ تمہاری محبت کی سچائی پر ڈاؤٹ کیا میں نے، پلیز مجھے معاف کر دو شرجینا، تمہاری کوئی غلطی نہیں، یہ سب میرے اپنے اندر کے کمپلیکسز تھے۔ مجھے لگا تھا بھائی کے گھر واپس آ جانے کے بعد شاید تمہیں مجھ سے رشتہ جوڑنے پر پچھتاوا ہونے لگا ہے۔ کہاں ان جیسا بے مثال اور آئیڈیل شخص تمہیں ملتا اور کہاں میں مل گیا ہوں۔ تم ان کے گھر واپس آ جانے پر جس طرح بار بار چڑھتی تھی، غصہ کرتی تھی، اس سے مجھے لگنے لگا شاید تم ان کے چھوڑ جانے کا دکھ اور کسک دل میں اب تک رکھے ہوئے ہو۔ عدیل میری زندگی کا سب سے ناخوشگوار چیپٹر تھا جسے میں اپنی زندگی کی کتاب سے نکال کے پھاڑ کے پھینک دینا چاہتی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے مصطفیٰ؟ اب پھر سے مجھ سے ناراض مت ہو جانا یار، کان پکڑ کے معافی مانگ رہا ہوں نا، اپنی ہر بدگمانی کے لیے دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، دل سے وعدہ کر رہا ہوں شرجینا، پلیز معاف کر دو نا۔ مصطفیٰ نے شرجینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ رونے اور گلے شکووں کے بعد اب شرجینا خاصی پرسکون تھی اور مصطفیٰ کے چہرے پر بھی اطمینان تھا، جیسے غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ میں نائف تھی، اپنے گھر یونیورسٹی سے باہر دنیا دیکھی نہیں تھی میں نے، کم عمر آئیڈیلسٹ، نہ زندگی کی اصل حقیقتیں مجھے پتہ تھیں، نہ سچی محبت کا مجھے پتہ تھا۔ پرفیکٹ لائف پارٹنر، پرفیکٹ زندگی، سب کچھ پرفیکٹ اور بہترین چاہیے تھا مجھے زندگی میں۔ اپنی اس کم عقلی اور بے وقوفی کے ہاتھوں میں نے عدیل جیسے ٹاکسک اور سیلفش انسان کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، تمہیں میری بات شاید بری لگے، مگر سچ یہی ہے کہ وہ سیلف آبسیسڈ اور ٹاکسک شخص ہے میرے لیے۔ کسک اور چبھن اگر اب بھی میرے دل میں کوئی ہے تو یہ کہ اس سے رشتہ میں نے خود ختم کیوں نہیں کیا، اسے کیوں موقع دیا اپنی بے عزتی کرنے کا۔ تمہیں عدیل کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ، تم اس سے لاکھوں کروڑوں گنا اچھے انسان ہو، نہ تم لوزر ہو نہ تم فضول ہو، تم ہو مصطفیٰ، بہت مختلف طرح کے ذہین ہو تم، تمہارا سچا کھرا پن، تمہاری بے نیازی، تمہارا کسی سے امپریس نہ ہونا، پتہ ہے یہ سب کچھ مجھے کتنا پسند ہے۔ پھر کیوں تم نے عدیل کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیوں اس طرح کے کمپلیکسز کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے تم نے؟ تم پر تمہاری بے نیازی اور کانفیڈنس جچتا ہے مصطفیٰ، کسی طرح کا احساس کمتری ہرگز نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شرجینا، مگر محبت جہاں انسان کو طاقت دیتی ہے، اسے مضبوط بناتی ہے، وہیں ایک پل میں بہت کمزور بھی تو کر دیتی ہے نا۔ میں تمہاری محبت میں کمزور ہو گیا تھا، جو ہوں نہیں، جیسا ساری زندگی کبھی سوچا نہیں ویسا بننے لگا تھا، ویسا سوچنے لگا تھا۔ اس روز گھر پر تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، بھابھی نے جو بدتمیزی کی، وہ تو اب میں ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ میرے گھر پر کوئی تمہیں ڈسرسپیکٹ کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ شرجینا کا ہاتھ تھامے مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ پھر سے اپنے دل میں بدگمانیوں کو جگہ مت دینا مصطفیٰ۔ نہیں دوں گا، پکا وعدہ۔ کیا آپ واپس گھر چلو گی میرے ساتھ؟ ہاں چلوں گی۔ چلو پھر رک تو جاؤ 2 منٹ، میں پہلے فون کر کے امی بابا کو تو بتا دوں، وہ لوگ گھر واپس آ کر مجھے ڈھونڈیں گے۔ شرجینا نے ماں کو فون کر کے بتایا اور مصطفیٰ کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مصطفیٰ کی محبت کا مان پا لینے کے بعد وہ پر اعتماد تھی، بھرپور کانفیڈنس تھا اس کی باڈی لینگویج میں۔ وہ شان سے سر اٹھا کے اپنے شوہر کے ساتھ سسرال واپس آئی تھی۔ شگفتہ گیٹ کھلنے کی آواز پر اندر سے نکل کر لاؤنج میں آئیں۔ ان کا شرجینا سے آمنا سامنا ہوا۔ شرجینا ساس کو دیکھ کے نہ ڈری نہ گھبرائی، وہ پر اعتماد تھی کیونکہ مصطفیٰ اس کے ساتھ کھڑا تھا، ہر قدم پر اب وہ اس کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم امی۔ آ گئی واپس اتنی جلدی؟ گئی تو بڑی اکڑ کے تھی بھائی، میں تو سمجھ رہی تھی روٹ کے بہو بیگم میکے جا کے بیٹھی ہیں، تو اب یہاں سے جب تک ہم سارے منانے نہیں جائیں گے واپس ہی نہیں ہوگی۔
اتنی تمکنت زوم میں گئی تھی، رہتی نہ کچھ مہینے وہاں پہ، میں بھی دیکھتی ماں باپ کب تک بٹھاتے تمہیں۔ شرجینہ شگفتہ کے طنز تانوں پر خاموش رہی تھی بالکل۔ مصطفیٰ بولا، میں لے کے آیا ہوں شرجینہ کو۔ مصطفیٰ نے ماں کو سنجیدگی سے جواب دیا اور فوراً شرجینہ سے اسی سنجیدگی سے بولا، تم تھک گئی ہوگی شرجینہ، آؤ چلو کمرے میں چل کے آرام کرو۔ شگفتہ جو مزید کوئی طنزیہ چپتا ہوا جملہ بولنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی، ان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ مصطفیٰ ان کو وہیں کھڑا چھوڑ کے شرجینہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے پوری عزت اور احترام اور کانفیڈنس سے اندر لے کر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، مگر ان کی بدتمیزی سننے وہاں رکا بھی نہیں۔ اس کی نظروں میں ایک وارننگ دیتا خاموش تاثر تھا کہ میری بیوی کے ساتھ اب بدتمیزی نہ کی جائے۔ شگفتہ جھٹکا سا کھا کر رہ گئی تھی ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر۔ شگفتہ کے کانوں میں شرجینہ کی آواز آئی تھی۔ جب وہ لاؤنج سے نکلنے لگی تھی تب مصطفیٰ سے بولی، مصطفیٰ میں پہلے ابا سے مل لوں، انہیں سلام کر لوں، پھر چلیں گے۔ ہاں چلو، میں بھی چلتا ہوں۔ شگفتہ کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ ان کے طنز کو نظر انداز کر کے کس اطمینان سے مصطفیٰ شرجینہ کو وہاں سے لے کر گیا۔ شگفتہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ شرجینہ مصطفیٰ کے ساتھ افتخار کے کمرے میں آ گئی۔ افتخار اب کافی بہتر تھے اور کافی صحت یاب ہو چکے تھے۔ پیشنٹس والے بیڈ کی جگہ واپس نارمل والا بیڈ کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ ٹیک لگا کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے اور شرجینہ احترام سے ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ افتخار شرجینہ کے سر پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تمہارے بغیر گھر کتنا سونا ہو گیا تھا بیٹا، بہت یاد آ رہی تھی تم مجھے۔ مجھے بھی آپ کی بہت یاد آئی تھی ابا۔ جھوٹ، مرتضیٰ کی طرف جا کے اپنے ابا کو تو بالکل بھول گئی تھی تم، ایک بار فون تک تو کیا نہیں مجھے۔ آئی ایم سوری ابا، میں فون کرنا بھول گئی آپ کو، مذاق کر رہا ہوں بیٹا۔ اچھا کیا مرتضیٰ کی طرف چلی گئیں، تمہارے ماں باپ کا بھی تو حق ہے تم پر، وہ بھی تو تمہیں یاد کرتے ہوں گے نا۔ شرجینہ کو افتخار کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ پر باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ شرجینہ قریب رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے شرجینہ اور مصطفیٰ کی نظریں ضرور آپس میں ملی تھی، جن میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ افتخار صاحب کو کچھ معلوم نہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے ابا، یہ بتائیں۔ دیکھ نہیں رہی کیسا مزے میں ہوں؟ وہ جو نرس لا کر میرے سر پر سوار کروا دیا تھا نا ان لوگوں نے، اس سے بھی پیچھا چھوڑ گیا ہے میرا۔ اب اپنے کام پہلے کی طرح خود کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا، بہت بہتری ہے اب طبیعت میں۔ الحمدللہ ابا، لیکن ابھی بھی آپ نے پوری احتیاط کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن اور اسٹریس نہیں لینا۔ اسی وقت شگفتہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چونکہ اب میل نرس فارغ کیا جا چکا تھا، لہٰذا شگفتہ واپس اسی کمرے میں سونے لگی تھی۔ انہوں نے اندر آتے ہی ایک کڑی نظر شرجینہ اور پھر مصطفیٰ پر ڈالی۔ شرجینہ کو اگنور کر کے افتخار سے سنجیدگی سے بولی، سوئے نہیں آپ ابھی تک؟ ارے اتنے دنوں بعد میری بیٹی گھر واپس آئی ہے، ذرا گپ چپ لگا رہا ہوں، شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ دن میں بھی نہیں سوئے تھے، میرے حساب سے تو اب آپ کو سو جانا چاہیے تھا، باقی باتیں کل کر لیجیے گا۔ اب آپ آرام کریں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اب باقی گپ شپ کل لگاتے ہیں۔ شب بخیر، جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، بہت خوش ہو گیا ہوں میں تمہارے واپس آنے سے۔ افتخار شرجینہ کو دیکھ کے خوش تھے، جبکہ شگفتہ کا غصہ کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ سلمان ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ نتاشا وہاں آئی، اپنے نائٹ سوٹ میں تھی، جبکہ سلمان آفس والی تیاری میں تھا۔ سامنے پلیٹ اور چمچ تھا، وہ جیم کی بوتل میں سے بھر بھر کے جیم نکال رہا تھا اور چمچ سے کھا رہا تھا۔ سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوچا جب تک خانسامہ ناشتہ لا رہا ہے ایپل جیم سے ہی گزارا کر لوں، ویسے یہ ہوم میڈ ایپل جیم سچ میں اتنا مزے کا ہے۔ اپنا وزن دیکھو سلمان، 1 مہینے میں 5 کلو بڑھا لیا ہے تم نے، کچھ تو احتیاط کرو۔ چھوڑو جانے من، آدمی کھائے من بھاتا، پہنے جھگ بھاتا، تمہارے سارے کپڑے تمہیں ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے میری 10 سال پرانی جینس اگر فٹ نہ آئے نا تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ایک تم ہو۔ بھئی آپ کی کیا بات ہے ملکہ عالیہ، آپ حسن کی ملکہ ہیں، حسن کی حفاظت کرنا سچتا ہے آپ پر، ہم ٹھہرے اپنی ملکہ عالیہ کے حسن کے غلام۔ کبھی ہمارے انداز غلامی میں کمی آئے تو شکایت کیجیے گا۔ اچھا آرٹ ایگزیبیشن میں چلو گے تم؟ ہاں بالکل، تمہارے ساتھ تو میں کہیں بھی چلوں جانے من۔ عدیل بھی آرٹ گیلری آیا ہوا تھا، 8-10 لوگ اور بھی وہاں گھومتے پھرتے پینٹنگز دیکھ رہے تھے۔ عدیل ایک پینٹنگ دیکھتا مڑا تو اسے سامنے سے نتاشا اور سلمان نظر آئے۔ سلمان ہمیشہ کی طرح نتاشا کے ساتھ چلتا کوئی دیو لگ رہا تھا، موٹا جسم اور چھوٹا قد، جبکہ نتاشا ہمیشہ کی طرح بہت پیاری اسٹائلش لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی عدیل کو دیکھ لیا۔ عدیل کو دیکھ کے نتاشا کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ عدیل کو اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم عدیل۔ وعلیکم السلام سلمان صاحب۔ عدیل نے دوستانہ انداز میں سلمان سے ہاتھ ملایا۔ ہائے، نتاشا بولی۔ عدیل نے بھی جواباً مسکرا کے نتاشا کو ہیلو بول دیا۔ اکیلے آئے ہو، رباب ساتھ نہیں ہے؟
رباب کو کہیں اور جانا تھا کام سے، اس ایگزیبیشن کی کافی تعریفیں سنی تھی تو سوچا چکر لگا لوں۔ لگتا ہے میری بیگم کی طرح آرٹ میں آپ کو بھی خاصی دلچسپی ہے۔ جی بس تھوڑی بہت، اچھے آرٹ کا قدردان ہوں۔ مجھے تو بھائی آرٹ اور پینٹنگز کی بالکل سمجھ نہیں آتی، نتاشا کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتا ہوں، سلمان عدیل سے بولا۔ سلمان کو بس اپنے بزنس میں دلچسپی ہے، بزنس کیسے بڑھانا ہے، پیسہ مزید کیسے کمانا ہے، یہ اس سے اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ نتاشا، عدیل اور سلمان آپس میں باتیں کرتے کرتے پینٹنگز کو دیکھنے لگے۔ نتاشا پینٹنگز کو بغور دیکھتی عدیل سے بولی، کیونکہ سلمان کو تو اس میں دلچسپی تھی نہیں، کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے یہ، آرٹسٹ نے کتنی گہرائی میں جا کر ہیومن ایموشنز کو ایکسپریس کیا ہے، واقعی بہت ڈیپتھ ہے اس آرٹسٹ کے کام میں تو بہت۔ اسی وقت سلمان کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، سلمان نے جیب سے موبائل نکالا، کال ریسیو کی۔ وہ ان دونوں سے ایک دو قدم ہٹ کے کال پر بات کرنے لگا۔ اس کی آواز نتاشا اور عدیل سن رہے تھے۔ ہیلو، ہاں جانا تو تھا سائٹ پر، لیکن ابھی آ جاؤں؟ اچھا چلو اوکے، میں آتا ہوں۔ نتاشا کو یہ سن کر خوشی اور اطمینان سا محسوس ہوا کہ سلمان کو ایگزیبیشن میں چھوڑ کر وہ کہیں جا رہا ہے۔ عدیل کی نظر نتاشا کے چہرے پر پڑی۔ وہ چالاک لڑکا تھا، اسے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ سلمان سے پیچھا چھوڑنے پر نتاشا کتنی ریلیکس فیل کر رہی ہے۔ آئی ایم سوری جان، مجھے جانا پڑے گا، توصیف کی کال تھی، ہماری نئی فیکٹری کے لیے سائٹ دیکھنے جانا تھا نا مجھے۔ نو پرابلم سلمان، تم جاؤ، ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ نہیں ہوں ناراض، تم جاؤ، تمہارا جانا ضروری ہے۔ لو یو ڈارلنگ، انجوائے کرو تم، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں یہاں، تم وہ اس کے ساتھ آ جانا گھر پر۔ اچھا عدیل، میں نکلتا ہوں، کسی دن تفصیلی ملاقات رکھتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا مل کر بیٹھے ہی نہیں۔ شور، ضرور ملتے ہیں سلمان۔ سلمان بیچارہ جاتے جاتے بھی مڑ کر نتاشا کو پیار اور شرمندگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نتاشا اس کے جانے پر کس قدر خوش ہے۔ سلمان وہاں سے نکل گیا۔ نتاشا سلمان کے چلے جانے پر اور عدیل کے ساتھ وہاں اکیلے رہنے پر اتنی خوش تھی کہ وہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ نتاشا اور عدیل ساتھ مختلف پینٹنگز دیکھتے رہے، خوب ہنسی مذاق اور بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ وہ گہری والہانہ نظروں سے عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ عدیل کو احساس ہو رہا تھا کہ نتاشا اس پر فدا ہے۔ وہ باقاعدہ عدیل پر ڈوڑے ڈال رہی تھی۔ تمہارے ساتھ ایگزیبیشن دیکھنے کا الگ ہی مزہ آیا۔ واقعی آرٹ کا قدردان ساتھ ہو تو آرٹ کو دیکھنے اور اپریشیٹ کرنے کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے۔ تھینکس نتاشا، میں نے بھی تمہاری کمپنی انجوائے کی۔ کیا خیال ہے کہیں ڈنر نہ کرے ساتھ؟ نتاشا نے پر اعتماد انداز میں بولا۔ ڈنر؟ اگر تم بیزی ہو یا کہیں کچھ اور کام ہے تو اٹس فائن، میں نے تو ویسے ہی ڈنر کا بول دیا تھا۔ نہیں، میں بالکل بیزی نہیں ہوں، ہم ڈنر کر سکتے ہیں، عدیل نے فوراً بات بنائی۔ نتاشا اور عدیل ایک شاندار ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چونکہ ابھی گہری رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے سمندر کا خوبصورت ویو نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کے کنارے والی میز تھی اور وہاں سے سمندر میں چلتی کشتیاں منظر کو دلکش بنا رہی تھی۔ ان کا کھانا سرو ہو چکا تھا اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ عدیل بہت دنوں بعد رباب کے قید سے باہر نکلا تھا، اس لیے خاصا پرسکون تھا۔ نتاشا تو تھی ہی عدیل کی خوبصورتی پر فدا، لہٰذا وہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ریسٹورینٹ میں زیادہ رش نہیں تھا، آس پاس ایک آدھی میز پر لوگ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ آج رباب نے تمہیں اکیلا چھوڑ کیسے دیا ویسے؟ آج اس کا اسپا ڈے تھا، وہاں مصروف تھی، ورنہ جان چھوڑتی میری۔ عدیل کے منہ سے بے خیالی میں نکلا۔ بولتے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے رباب کے دوست کے سامنے غلط بات بول دی ہے، تو جلدی سے اپنی بات کو نبھانے کے لیے وضاحت کرنے لگا۔ وہ میرا مطلب ہے، تمہیں کلیئرفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں عدیل۔ رباب میری بچپن کی دوست ہے، وہ کس طرح کی کنٹرول فریک ہے مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ تم سفوکیٹ نہیں ہوئے اس کے کنٹرولنگ بیہیویئر سے ابھی تک؟ شاید ہو جاتا ہوں کبھی کبھار، بچپن کی دوستی کے باوجود کبھی کبھی اس کا باسی اور کنٹرولنگ انداز ٹالریٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تم تو اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، پتہ نہیں کیسے جھیل رہے ہو تم یہ سب۔ گزر رہی ہے بس زندگی۔ رباب کو جھیلنا نا آسان کام نہیں ہے، اس کی تو اپنے سگے ماں باپ سے بھی نہیں بنتی، تبھی تو ان دونوں سے دور یہاں اکیلے رہتی ہے۔ سیریسلی؟ ہاں سچ میں، میرے اور سرفراز کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں بھی شاید اس لیے رہ گئے کہ ہم تینوں کا بچپن ساتھ گزرا، ہم تینوں نرسری سے ساتھ پڑھے تھے اور بچپن ہی سے ہم دونوں نے رباب کے کنٹرولنگ اور باسی انداز کو برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ جب ہم اے لیولز کر رہے تھے نا، تب اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا۔ رباب اور وہ لڑکا دونوں ایک دوسرے سے کافی سیریس تھے، مگر ایک دن اس بیچارے نے غلطی سے کلاس کی کسی اور لڑکی سے ذرا مسکرا کے بات کیا کر لی، یہ تو حد سے ہی اکھڑ گئی۔ اس لڑکی کا اس نے سر پھاڑ دیا اور اپنے بوائے فرینڈ کا ساری کلاس کے سامنے گریبان پکڑ لیا۔ ایسی کنٹرول فریک ہے یہ۔ اس لڑکے نے پھر اس سے بریک اپ کیا اور ہمارے اسکول ہی چھوڑ دیا۔ تب آنٹی اور منصور انکل کی ڈیورس ہو چکی تھی۔ اس بریک اپ کے بعد رباب منصور انکل کے پاس لندن چلی گئی۔ وہاں ایک دن بھی اس کی انکل کی سیکنڈ وائف سے بنی نہیں۔ گھر میں توڑ پھوڑ کرنا، بدتمیزی، چلانا، لڑنا، یہ سب حد سے بڑھا تو انکل نے اسے آنٹی کے پاس US بھیج دیا۔
مگر وہاں بھی اس کی اپنی ممی سے بھی نہ بنی اور نہ ہی ان کے ہسبینڈ سے۔ اپنی باقی ایجوکیشن پھر اس نے US میں آنٹی انکل سے دور اکیلے نیو یارک اور بوسٹن میں گزاری۔ سوچو ذرا، جس لڑکی کی اپنے سگے ماں باپ سے نہ بنے اس کی اور کسی سے کیا بنے گی؟ مجھے یہ سب باتیں نہیں پتہ تھیں، یہ ساری باتیں تو آج میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ رباب نے یہ سب باتیں تو کبھی مجھے بتائی ہی نہیں۔ وہ اپنی برائیاں تمہیں خود کیوں بتائے گی؟ اس کی نیچر اسی طرح کی ہے۔ اس کے بہت سیریس اینگر ایشوز ہیں، کنٹرول فریک ہے وہ خطرناک حد تک۔ جو اس کا دوست ہے وہ کسی اور سے دوستی نہ کرے، جو اس کا ہے وہ اس کے لیے باقی ساری دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کا موڈ اچھا ہے تو آپ کا بھی اچھا ہونا ہی چاہیے، وہ اپسیٹ ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کو بھی خوش ہونے کا تو کوئی حق نہیں، بس جب وہ چاہے جیسا چاہے وہ ہونا چاہیے۔ لگتا ہے تم بہت سفوکیٹ ہو رہے ہو اس کے ساتھ۔ ہاں، وہ اسپیس ہی بالکل نہیں دیتی، آتی جاتی سانسوں پر بھی پہرے داری رکھتی ہے۔ کٹ پتلی بنا کے رکھ دیا اس نے مجھے، جب چاہے گی ذرا سی بات پہ انسلٹ کر کے رکھ دے گی میری، اور جب چاہے گی پیار جتانا شروع کر دے گی۔ عدیل نے اپنے دل کی بات بول دی۔ آئی ایم سوری، میں شاید کچھ زیادہ بول گیا، میرا مقصد رباب کی برائی کرنا نہیں تھا، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آئی نو آفٹر آل تم دونوں کی لو میرج ہے، مگر لو میرج میں بھی بندہ کبھی اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ کنٹرول رکھنا شروع ہو جائے تو دوسرا اپسیٹ تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ ڈونٹ وری، میں رباب سے ہمارے درمیان کوئی بات شیئر نہیں کروں گی، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ عدیل نے نتاشا کی طرف بغور دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ عدیل کو نتاشا کی نظروں میں واضح طور پر اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی اور یہ بات اسے بہت اچھی لگی۔ ایک حسین لڑکی اس سے امپریس ہے، اس پر فدا ہو رہی ہے۔ عدیل کے ایگو کو جیسے بڑی تسکین ملی تھی۔ تم مجھے اپنی دوست سمجھ سکتے ہو عدیل؟ تھینکس نتاشا، چلو اپنا فون نمبر تو دو نا مجھے۔ عدیل نے اسے اپنا نمبر بتایا۔ نتاشا نے وہ نمبر اپنے پاس سیو کیا اور پھر عدیل کو بیل دی۔ عدیل نے اپنا موبائل نکال کے دیکھا، نتاشا کا نمبر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ بہترین شام گزاری ہے میں نے تمہارے ساتھ عدیل، تمہاری کمپنی میں کوئی بور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے بھی بہت دنوں بعد آج کافی انجوائے کیا نتاشا۔ ہاں تو رباب کے ساتھ کہاں انجوائے کر پاتے ہوگے تم؟ اس نے تو ہمیشہ اپنی ہی چلانی ہوتی ہے، جب اس کا موڈ جیسا ہو بندے کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ نتاشا پلیز کچھ غلط مت سمجھنا، لیکن اگر آج ہمارے اس ڈنر کا تم ذکر، میں رباب سے ہمارے آج ملنے کا کوئی ذکر نہیں کروں گی عدیل، فکر نہ کرو۔ بیکار میں وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہے۔ آج کی اس خوبصورت شام کا مزہ میں تمہارے اور اپنے لیے ہرگز خراب نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری بیوی کی دوست تمہاری دوست کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو تمہاری بیوی کی دوست ہوگی وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتی؟ میں تمہاری بھی تو دوست ہوں نا عدیل، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ تھینکس نتاشا، چلو بائے۔ بائے۔ عدیل اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور نتاشا اپنی گاڑی کی طرف۔ اس کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کے کھڑا تھا۔ نتاشا کنکھیوں سے ابھی بھی عدیل ہی کو دیکھ رہی تھی۔ عدیل نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ ایک ڈھکا چھپا سا افیئر ان کے درمیان سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ابھی اسے بولا دوستی ہی جا رہا تھا، مگر سمجھ دونوں رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ نتاشا فخریہ اور خوشی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔